ان 6 روزوں کی صفت یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد ان روزوں کی شروعات کر دی جائے، کیونکہ بھلائی کی طرف سبقت کرنے پہ زور دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ شوال کے فوراً، رمضان کے فوراً بعد شوال کی یہ 6 روزے رکھے جائیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ شوال کے شروع میں یا بیچ میں یا اخیر میں جب بھی چاہیں ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں، مسلسل بھی رکھ سکتے اور ناغا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو فضیلت کے دن ہیں جیسے پیر کا دن، جمعرات کے دن یا ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ، تو ان دنوں میں بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے دونوں اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ بعض روایتوں کے اندر مسلسل روزے رکھنے کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن جتنی بھی اس طرح کی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں حد درجہ ضعیف ہیں یا منکر ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے من صام 6 ایام بعد الفطر متتابعۃ، کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے پے در پے رکھے فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ، تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس روایت کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے، چنانچہ اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔